لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل. ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جاری ہے. اس مہینے میں ہر عاشق رسول کے چہرے پر ایک خوشی ہوتی ہے، اور وہ خوشی دنیاوی مال کے اوپر نہیں ہوتی. وہ خوشی کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اپنے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہوتی ہے. یعنی بقیہ اعمال میں ہماری ریاکاری ہو سکتی ہے، حضور کی ولادت کی خوشی میں ہماری ریاکاری نہیں ہے. یہ ایک فطرتی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے. خوش قسمتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی نصیب کی ہے. ایسے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں جن کو ناگوار ہوتا ہے، اور عجیب و غریب دلائل کے ساتھ ہر سال ربیع النور شریف کو ناجائز و حرام اور بدعت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ سب کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر دیگر کئی جاننے پہچانے والوں، حالانکہ وہی لوگ آپ کو سالگرہ مناتے بھی نظر آئیں گے، وہی لوگ اپنے بیٹے کی خوشی کے اوپر لڈو بانٹتے بھی نظر آئیں گے، وہی لوگ کوئی کسی دن ان کو کوئی نعمت مل جائے اس کے اوپر خوش ہوتے بھی نظر آئیں گے. اس کے اوپر کبھی بھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، خوشی منانا تو ثابت نہیں ہے. لیکن نہ جانے کیوں میلاد کے اوپر ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بدقسمتی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ موضوع ہے میلاد اور سیرت کانفرنس میں فرق. کہ میلاد اور سیرت کانفرنس میں کیا فرق ہے؟ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس کے ثبوت کے اوپر انشاءاللہ ہم چند روایات سن کر اپنے دلوں کو منور کریں گے انشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، کہ شکر کرو اللہ کی نعمت کا. پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، کہ خوش ہو. اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل ملنے کے بارے میں شکر کرنا، خوشی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے. دیکھیں، ہمیں کوئی بھی نعمت ملے اور اس کے اوپر ہم شکر ادا کرتے ہیں، ایسی کوئی دلیل تو نہیں نا مانگتے کہ لو جی اس نعمت کے اوپر کیا حدیث ہے کہ شکر ادا کرو. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نعمت مل جائے تو کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ محمد نعمت اللہ. بخاری کئی کہتے ہیں نا کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا؟ تو امام بخاری کی روایت میں کیا ہے؟ محمد
نعمت اللہ، محمد اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے نعمت ملنے پر کیا کرو؟ خوشی کرو، شکر مناؤ، اور رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اور بخاری شریف کی حدیث کیا کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ رب کی نعمت ہے۔ اب اگر خالی قرآن پاک کی آیات ہوتی تو منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ جی چلو جی ٹھیک ہے جی، نعمت کے اوپر شکر کرو، چرچے کرو، لیکن یہ بھی تو ثابت کرو کہ حضور نعمت ہے۔ حالانکہ یہ چیز ثابت کرنے والی نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن چلو دلیل پھر بھی کوئی مانگے تو کیا ہے؟ بخاری شریف میں کیا کہا گیا کہ محمد اللہ کریم کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اب امام ابن حجر عسقلانی، جن کو ہر کوئی مانتا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کئی اس کے طریقے ہیں۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، نماز پڑھ کر، صدقہ دے کر، اور کئی عبادات ہیں کہ جو اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور جن کے صدقے ساری نعمتیں ملی ہیں، ان سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا سب سے بڑھ کر ہے کہ جب نعمت بڑی ہے تو پھر شکر بھی بڑا ہوگا۔ اب جو شکر ہوتا ہے اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی توفیق میں ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اگر اپنے بیٹے کی خوشی کرتا ہے تو وہ اپنے حسب توفیق چند لڈو بانٹ دیتا ہے، اور اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، زیادہ خوشی ہوئی ہے اس کو، وہ بڑی دعوت کر لیتا ہے۔ تو خوشی، شکرانہ، یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی بندہ شکرانے میں 100 نفل پڑھے تو یہ اس کی بہادری، اگر کوئی 2 پڑھ لے تو یہ بھی درست ہے۔ یعنی جو جتنا زیادہ شکرانہ ادا کرے، جتنا زیادہ اپنی رب کی نعمت ملنے پر چرچا کرے، کوئی اس کی روک ٹوک نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار ہی پیسے کدھر اور لا لیندہ۔ کبھی ایسا ہوا کہ ایک بندہ ولیمہ کر رہا ہے، بہت بڑا ولیمہ کر رہا ہو، اور آپ اس کو جا کے کہیں گے کہ یار ہی چھوٹا کر لینا سی تے باقی پیسے صدقہ کر دینے سے۔ ایک بندہ اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں دیسی گھی کے لڈو بانٹ رہا ہو، اور آپ اسے جا کے کہیں کہ یار ہی ڈالٹے دے کر لینے سی تے باقی پیسے صدقہ کر دینے، تو وہ اس کے اوپر کہہ سکتا تھا کہ یار تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندے کے 2 بیٹے ہوں اور وہ 6 منزلہ مکان بنا لے، تو کوئی اس کو جا کے یہ کہے گا کہ یار 2 ہی منزلہ بڑھیاں سی 2 پترا وہاں سے 6 ایم ہی بنا لیں؟ بھائی جو شریعت میں ایک چیز اگر درست ہو، ایک بندے کے پاس 1 گاڑی ہے وہ 2 لے لے، اس کے اوپر کوئی نہیں کہے گا کہ یار تو ایک کوئی بڑی سی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جب ولادت آتی ہے تو کئی بیوہ عورتیں آ جاتی ہیں مارکیٹ میں، کئی بچیاں غریب آ جاتی ہیں، جو شادی اور جو اخراجات کا تقاضا کرتی ہیں، اور وہ سنیوں کے مال سے ہی کرتی ہیں کہ یہی پیسے ادھر لگا دیتے، یہی پیسے ادھر لگا دیتے۔ حالانکہ یہ عجیب بات ہے کہ جب ایک چیز شرعاً درست ہو تو اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پہلے بھی شرعی حکم بیان کیا گیا کہ ایک بندہ اگر اپنی خوشی سے 10 بکرے ذبح کرتا ہے عید پہ، بڑی عید پہ، تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ یا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک ذوق دیا ہے، ہر بندے کو کوئی عمل کر کر خوشی ہوتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے اس کو غریبوں کو کھانا کھلانے میں خوشی ہوتی ہے، تو میں اس کو کہوں کہ یار نہیں یار یہی کام کہیں اور کر دو، وہ بھی چھوڑ دے گا اور وہاں بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے، اس کا شوق نہیں ہے، اس کا ذوق نہیں ہے۔ ایک بندے کو عادت ہے کہ وہ حج کرتا ہے، میں اس کو کہوں کہ یار اس مرتبہ حج چھوڑ اور یہی پیسے فلاں جگہ لگا دے، تو وہ وہاں بھی نہیں جائے گا اور وہاں بھی نہیں لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دل عطا کیے ہوئے ہیں، ہم کسی سے زبردستی کوئی نیکی کا کام نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے
تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے اس کی دل آزاری بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو تھوڑا بہت کام کر رہا ہے وہ بھی نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب کسی نے کہا نا کہ یہ بندہ مکروہ وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو روکیں، تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ رہی ہے کہ اس کو دیکھا ہے کہ جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، یعنی شرعی حکم بیان کر دو، لیکن جب وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو نہ روکو، حالانکہ مکروہ وقت میں پڑھ رہا ہے۔ شرعی حکم بیان کیا جائے لیکن زبردستی نہ کی جائے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ابن عساکر نے یہ روایت نقل کی کہ آج ہم سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ یہ خود ساختہ بریلویوں نے، سنیوں نے اپنے پاس سے یہ میلاد نکال لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صدیوں پہلے کتابوں کے اندر بھی اس کو مستحب قرار دیا گیا، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے بھی پہلے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں مناتے رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس صحابی رسول، حضور کے چچا کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو حضور کی تشریف آوری کا بتایا، اور ہر امت حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر خوشیاں مناتی رہی، اس امید پر کہ وہ آخری نبی ہمیں مل جائیں، اور حضور کے صدقے سے، حضور کے وسیلے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتی رہی، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا رہا۔ اللہ اکبر۔ مستند محدث ابن عساکر، صحابی کون؟ حضرت ابن عباس، وہ فرماتے ہیں ہر امت حضور کی تشریف آوری کی خوشی مناتی کہ حضور آئیں گے، اس امید پر خوش ہوتی رہی کہ وہ ہمارے اس امت میں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہودیوں کا یہ طرز عمل بتایا کہ وہ حضور علیہ السلام کے صدقے کیا کرتے تھے؟ دعائیں مانگتے تھے کہ مولا اس جنگ میں ہمیں فتح عطا فرما، اس نبی کے صدقے جو تو اپنا نبی، آخری نبی بھیجے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر امت حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر خوشی بھی مناتی رہی، اور کیا کرتی رہی؟ حضور کے صدقے سے دعائیں بھی مانگتی رہی۔ آج حضور کے صدقے سے دعا مانگو تو شرک کا فتویٰ ہے، آج حضور علیہ السلام کی خوشی مناؤ تو بدعت کا فتویٰ ہے، لیکن حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ ساری امتیں پیچھے یہی کرتی رہی ہیں۔ اب اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک، آپ علیہ السلام، مسلم شریف کی مشہور حدیث پاک ہے کہ جب صحابی نے پوچھا کہ آپ ہر پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن کیا ہوا؟ میں پیدا۔ تو یہ کیا ہوا کہ حضور اپنے ولادت کی خوشی میں خود روزہ رکھتے رہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے جو آقا ہیں وہ کریم آقا ہیں، کئی اعمال جو ہوتے ہیں وہ حضور علیہ السلام نے ان کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ کہیں میری امت کے اوپر لازم نہ ہو جائے۔ آپ کو پسند تھا کہ عشاء کی نماز تہائی رات کے بعد پڑھی جائے، لیکن آپ نے یہ کہ کہیں یہ لازم نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے اور بھی تراویح کی نماز با جماعت زیادہ نہیں پڑھی کہ کہیں میری امت پر لازم نہ ہو جائے۔ اگر جیسا کہ کئی منکر کہتے ہیں جی قرآن تو ثابت کرو، اگر قرآن میں میلاد کا واضح حکم دیا ہوتا تو پھر کیا ہو جانا تھا؟ وہ فرض ہو جانا تھا، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ اب جب زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اپنا فرض ادا کرنا پڑتا ہے، پیسے تھوڑے ہیں پھر بھی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ اگر میلاد قرآن میں فرض ہوتا تو پھر ہر ایک کو مجبوراً بھی کرنا پڑنا تھا، اور
حضور کی ولادت ہو اور اس کی خوشی مجبوراً کریں، رب کو یہ پسند نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہو تو یہ بھی حضور نے پسند نہیں فرمایا کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ لازم نہ ہو جائے، لیکن اپنے عمل سے اس کی اصل ثابت کر دی کہ میں اپنی ولادت کی خوشی روزہ رکھ کر مناتا ہوں۔ پتہ چلا کہ میلاد منانے کی اصل ہے، آگے طریقے مختلف ہیں۔ کوئی روزہ رکھ کر بھی خوشی منا سکتا ہے، کوئی کچھ بانٹ کر بھی ملا سکتا ہے، کوئی اپنے گھر کو سجا کر بھی وہ خوشی منا سکتا ہے کہ جب اس کی اصل حضور سے ہے تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا بھی اپنے اپنے انداز میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ثابت ہے۔ ہاں، مروجہ طور پر جلوس نکال کر یا اپنے گھروں کو سجا کر، یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضرت صحابہ کرام کو اور مسائل درپیش تھے، فتوحات کا دور تھا اور دیگر مسائل تھے، احکام شرع تھے، دیگر معاملات تھے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اہل عرب کا ایک اپنا کلچر تھا، اہل عرب کے اندر دنوں کو منانا اتنا رائج نہیں تھا کہ وہ عام طور پر 2 عیدیں ہی عام طور پر منانا ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو جب ان کا ایک کلچر تھا تو اس کلچر کو ہم شریعت نہیں بنا سکتے کہ لو جی جب صحابہ نے نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی ناجائز ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث دلیل ہوتی ہے، صحابہ کے اعمال دلیل ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی کام صحابہ نے نہ کیا ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کام ہی ناجائز ہو، حرام ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام پکے مکان نہیں بناتے تھے، مسجدوں کے اوپر مینار بنانا، گنبد بنانا یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، لیکن آج ساری دنیا بناتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا ایک رواج کلچر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام جو تھے ان کا لباس ایک اپنا خاص تھا، دوسرا لباس ان کا نہیں تھا، تو اب کیا سارے لباس حرام ہو گئے؟ یہ ایسا نہیں ہے، یہ اصول ہیں، شریعت کے قواعد ہیں، کتابوں کے اندر وہ سب معاملات، وہ اصول لکھے ہوئے ہیں۔ ہم سب شریعت کے احکام کو نظر انداز کر اپنا ہی کوئی نیا اصول نہیں بنا سکتے، ورنہ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے وہی کام کرنے جو صحابہ نے کیے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، 2 لباس کے اندر زندگی گزار کر دکھاؤ، بلکہ کئی صحابہ ایک لباس کے اندر زندگیاں گزارتے رہے، ٹھیک ہے۔ کئی صحابہ کرام جو تھے وہ ایک مخصوص انداز میں رہے، انہوں نے اپنا گھر بار ہی نہیں بنایا، دین کے کام کرتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ہے، آگے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی مل بیٹھ کر، جس طرح ہم بیٹھ کر آقا کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، اس طرح ثابت ہے۔ کئی روایتیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ کیوں بیٹھے ہو، ما اجلسکم، یہ جلسہ کس چیز کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا، اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہمیں دین دیا اور آپ کو ہمارے پاس بھیجا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ رسالت۔ آقا علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ اگر تو آقا علیہ السلام نے کہا تو مل بیٹھ کر اس طرح شکر ادا نہیں کرتے، مل بیٹھ کر اس طرح نبیوں کے تذکرے نہیں کرتے۔ اگر تو حضور نے ایسا کہا ہوتا تو یہ دلیل تھی کہ ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اب سنیں حضور نے کیا کہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم کھا کر کہو کہ اسی لیے ہی بیٹھے ہو، خدا کی قسم کھا کر کہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو۔ صحابہ کرام نے قسم کھا کر کہا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس وجہ سے نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات کے اوپر شک ہے، بلکہ میں نے قسم اس وجہ سے لی کہ رب تعالیٰ فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، کوئی خود ساختہ بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، وہ ابو داؤد شریف کے جو مستند ترین کتابوں کے اندر شمار کی جاتی ہے، یہ اس کی روایت ہے۔ اسی طرح
اور بھی مشہور حدیث پاک مشکات وغیرہ کے اندر ہے کہ جب صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کی شانیں بیان کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے خود اپنی شان بیان کی کہ انا حبیب اللہ، کہ میں کیا ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. یوں ہی اور آگے چلتے ہیں. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 557 ہجری کے بزرگ ہیں، 557 ہجری کے بزرگ. یہ وہی ابن جوزی ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر وہ روایت نقل کی ہے کہ جو ہم بہت زیادہ سناتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی کے اوپر جو دلیل ہے کہ جب ابو لہب کو ان کی لونڈی نے، جو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ بھی بعد میں بنی، سویبہ، انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے، تو ابو لہب نے اس انگلی سے سویبہ کو آزاد کر دیا خوشی کے اندر. حالانکہ کون ابو لہب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کی سورت نازل ہوئی، اس نے بھی خوشی مناتے ہوئے حضور کی اس انگلی سے اس کو آزاد کیا. تو جب اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم سے بچھڑنے کے بعد میں خوش نہیں، خوشحال نہیں، عذاب میں ہوں، لیکن ہر پیر والے دن اس انگلی سے کچھ پانی آتا ہے جس کو پی کر میں کچھ صبر کر لیتا ہوں، کچھ آسرا ہو جاتا ہے. وہ انگلی کون سی تھی؟ جس انگلی سے حضور کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو ہر فرقے والا امام مانتا ہے، ہر فرقے والا، اتنے بڑے محدث ہیں، ہر موضوع کے اوپر کتابیں لکھی، حدیثوں کی جرح کی، حدیثوں کے اوپر کتابیں لکھی. وہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بھی نقل کی، اور وہی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ مشرق اور مغرب میں تمام مسلمان صدیوں سے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتے آئے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. یا ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ تو آج کے مولویوں نے یہ پیٹ بھرنے کے لیے میلاد ایجاد کر لیا ہے، جبکہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ صدیوں سے مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ امت مسلمہ حضور کی ولادت کی خوشی کا کیا کرتی رہی ہے؟ اہتمام نہیں کرتی رہی. جب تک سوشل میڈیا اتنا عام نہیں نہ تھا تو لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا جاتا رہا کہ بس ہندوستان پاکستان ہی لگے رہتے ہیں مولوی، باقی کتنے ایسا نہیں ہے. اب آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں کہ چاہے وہ ملائیشیا ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے دنیا کے کئی یورپ ممالک ہوں، وہاں لاکھوں کے حساب سے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ولادت کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، جلوس نکال رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر سارا کچھ پڑا ہوا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ صرف ہندوستان والوں پاکستان والوں کی ایجاد ہے، یہ غلط ہے. ابن جوزی نے صدیوں پہلے یہ کہہ دیا کہ یہ حضور کی ولادت کی خوشی منانا یہ کوئی آج کی بات نہیں، صدیوں سے مشرق سے لے کر مغرب تک امت مسلمہ یہ عمل کرتی رہی ہے. اسی طرح ایک اور امام ہے ابن حجر حیتمی. ابن حجر اسقلانی ان سے بھی ثابت ہے، امام قسطلانی سے بھی ثابت ہے. حضرت ابن حجر حیتمی 852 ہجری کے بزرگ ہیں، آج سے کئی صدیاں پہلے بزرگ ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مدینے گئے نا، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دن مخصوص نہیں کرنے چاہیے، تم لوگوں نے دن مخصوص کر لی ہیں. اب سنیں، حضور علیہ السلام جب مدینے گئے تو دیکھا کہ یہودی جو تھے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. یہودی کیا کرتے تھے؟ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی. اب یہ دن مخصوص ہوا یا نہیں ہوا؟ حضور علیہ السلام کو تو جب یہ سنا تو یہ چاہیے تھا اپنی امت کو کہتے کہ دیکھو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے دن مخصوص کر کر عبادت کرنا، روزہ رکھنا عبادت ہی ہے نا. ٹھیک ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ تسی 10-12 ربیع الاول ہی کیوں کرتے ہو؟ ایک دلیل دیتے ہیں. اب سنیں حضور علیہ السلام نے، یہ مشہور حدیث پاک ہے،
ہر حدیث کی کتاب کے اندر بخاری مسلم سمیت یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب یہودیوں سے پوچھا تو انہوں نے اس دن روزہ رکھنے کی 10 محرم کو روزہ رکھنے کی وجہ کیا بیان کی؟ فرعون سے نجات ملی. تو حضور اگر یہ کہہ دیتے کہ تم دن مخصوص کر کر عبادت نہ کرو تو یہ ہمارے لیے کیا ہوتی؟ دلیل ہوتی. اور کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی بھی دن مخصوص کر کر عبادت کرنا کیا ہوتا؟ ناجائز ہوتا. لیکن حضور نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور تم تو یہودی ہو، تم تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر بھی نہیں ہو، تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. تو اس دن سے جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھنا مسلمانوں کے اوپر لازم ہو گیا تھا. پھر جب رمضان کے روزے ہوئے تو اس کے بعد 10 محرم کا روزہ رکھنا کیا ہو گیا؟ سنت مستحبہ. ورنہ پہلے کیا تھا؟ 10 محرم کا روزہ رکھنا کیا تھا؟ فرض تھا. اور کس وجہ سے فرض تھا؟ کہ حضور علیہ السلام نے جب سنا کہ یہودی رکھتے ہیں اور اس وجہ سے رکھتے ہیں تو فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. اب حضرت ابن حجر حیثمی فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں کو اس دن کے اوپر، نجات کے دن کے اوپر روزہ رکھنا شریعت نے اوکے کر دیا، اس کو درست کر دیا، تو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی تو بدرجہ اولا ہے کہ جب ان کی خوشی کہ فرعون سے نجات ملی تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوشی ہے کہ اس دن ہمیں حضور مل گئے. تو یہ کیا خوشی ہے؟ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. پھر ان بزرگان دین نے اس کی اصل بھی ثابت کی کہ حضور بھی پیر والے دن روزہ رکھتے تھے. تو یوں آپ فرماتے ابن حجر حیثمی کہ یہ جب 10 محرم کو روزہ اس وجہ سے رکھنا درست ہے تو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا اس سے زیادہ اچھا عمل ہے. پھر اور آگے آ جائے، یہ جتنے بھی اس دور کے فرقے ہیں نا، یہ سارے کے سارے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام مانتے ہیں. جتنے بھی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، دوسرے بھی مانتے ہیں، جو منکر ہیں میلاد کے وہ بھی مانتے ہیں. اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اپنا واقعہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کہ میں 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی ولادت گاہ جو مکے کے اندر ہے میں وہاں موجود تھا کہ جب علماء کرام بڑے بڑے لوگ اس ولادت گاہ پر آتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، حضور کی ولادت کی خوشی کرتے تھے. فرماتے تھے کہ وہ ایسا نورانی منظر تھا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا کہ اتنی نورانیت کس مقام کے اوپر، جس مقام کے اوپر حضور علیہ السلام پیدا ہوئے. اور یہ یاد رکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج کل تو مکہ مدینہ چ نہیں منایا جاتا، آج کل کو چھوڑو، آج کل تو بہت کچھ مکہ مدینہ میں ہوتا ہے جو صدیوں پہلے مکہ مدینہ میں ہوتا رہا اس کی بات کرو. آج کل تو حکومت ہی ان لوگوں کی ہے. تو جو اس سے پہلے ہوتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ پر صدیوں سے علماء کرام جو تھے وہ ہر 12 ربیع الاول کو آتے تھے اور اس جگہ پر جہاں حضور پیدا ہوئے اس کے اوپر حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں شکرانے ادا کرتے، نعتیں پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں حضور کی ولادت والے دن 12 ربیع الاول کو نظر و نیاز کرتا تھا. آج کہتے ہیں نظر و نیاز حرام ہو جاتی ہے. اب شاہ ولی اللہ کے والد صاحب عالم دین شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ہر سال نظر و نیاز کا اہتمام کرتا تھا. ایک سال حالات تنگ تھے، کچھ بانٹنے کے لیے نہیں تھا، تو میں نے بنے ہوئے چنے جو تھے وہی حضور کی بارگاہ میں نظر کر دیا. جب سویا تو میں نے دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں پوری دنیا سے جو نذرانے امت مسلمہ نے پیش کیے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور میرے چنے ان سب کے درمیان میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ یا رسول
آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کو پسند کیا کہ وہاں دل دیکھا جاتا ہے، مال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی۔ تو ہم میں سے ہر کوئی جس کو جتنی توفیق ہے وہ اس اعتبار سے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو بہت زیادہ دیکھا، بعد میں تو لوگوں کو شک و شبہات پڑ گئے، لیکن ہمارے جو پرانے بڑے بزرگ لوگ تھے وہ اس دور سے زیادہ کرتے تھے۔ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں لگتا ہے کہ پوری دنیا منا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، ورنہ پہلے زیادہ اہتمام ہوتا تھا، کیونکہ پہلے فرقہ واریت نہیں تھی، سارے کے سارے کیا تھے؟ عاشق رسول ہوتے تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہو یا 10 محرم ہو، ان دونوں کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہندوستان پاکستان میں یہ بہت عام تھا، یہ بعد میں لوگوں نے آ کر جہاں اور فتنے چھوڑے تو یہاں اس طرح نظر و نیاز کو بھی منع کر دیا۔ بہرحال روایتیں اس کے اوپر بہت زیادہ، دلائل اس کے اوپر، مستند علماء کرام کے اقوال اس کے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ اب اس سے ایک اور اگلا قدم کہ ہم آپس میں دلائل کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو اگر کوئی ایسی دلیل ہمیں مل جائے کہ ڈائریکٹ حضور سے ہی پتہ چل جائے کہ حضور عید میلاد النبی منانے پر خوش ہیں یا نہیں ہیں، تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ چنانچہ سبل الہدا سیرت کے اوپر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس کو سیرت حلبی بھی کہا جاتا ہے، سیرت حلبی بھی کہتے ہیں اور سبل الہدا اس کو یہ بھی کہتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں کئی صدیوں پرانی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر مستند جو عالم دین ہے امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ، امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان آپ کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں آپ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں؟ گل ہی ختم کر دی، ڈائریکٹ ہی سوال کر دیا۔ اور کوئی آج کے مولوی نے نہیں لکھا کہ ہم کہ چلو چلیے اپنے پاس، اس امام نے جس کو مستند مانا جاتا ہے تو سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی ولادت کی خوشی جو مناتے ہیں آپ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری ولادت پر خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پتی پتی پھول پھول۔ اب ہمارا جو موضوع تھا آج جمعے کا وہ تھا کہ میلاد اور سیرت کانفرنس میں فرق۔ میلاد کا میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا، اور بھی اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں۔ خلاصتاً میں نے آپ کو قرآن حدیث اور اس کی روشنی میں میلاد منانے کو مستحب ثابت کیا، اچھا ثابت کیا، حضور علیہ السلام کی خوشی کا ذریعہ ثابت کیا۔ اب سیرت کانفرنس، شرعی طور پر سیرت کانفرنس بھی درست ہے کہ ٹھیک ہے حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے، اس کے اندر بھی مسئلہ نہیں، لیکن سیرت کانفرنس کو منعقد کر کر منکرین کا یہ کہنا کہ میلاد بدعت ہے، اس کے اوپر ہمیں اختلاف ہے کہ میلاد کیوں بدعت ہے، کہ لو جی صحابہ نے نہیں کیا، لو جی تابعین نے نہیں کیا۔ تو یار کوئی تو بندہ عقل والا ان فرقوں میں سے ایسا ہونا چاہیے نا کہ جو اتنا پوچھ لے کہ حضور اگر میلاد صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو سیرت کانفرنس کی ہے، سیرت کانفرنس کی ہے، کوئی پوچھے تو صحیح، کوئی نہیں پوچھتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب بندے کا دین چلا جائے نا تو عقل بھی چلی جاتی ہے، یہ سیدھی سی بات۔ بڑے بڑے ذہین و فتین ہوتے ہیں لیکن جب دین نہیں رہتا تو عقل بھی نہیں رہتی۔ ارے بھائی جس طرح تم کہتے ہو کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو صحابہ نے سیرت کانفرنس بھی نہیں کی۔ کبھی سنا کسی صحابی نے، حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو اکٹھا کر کر کہا ہوگا لو یہ فلاں دن سیرت کانفرنس ہوگی، تابعین نے کہا ہو، بلکہ کسی بھی بزرگ نے 1400 صدیوں پہلے لفظ سیرت کانفرنس کے ساتھ اجتماع نہیں کیا۔ حالانکہ میلاد کا ثبوت میں نے آپ کو دے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کانفرنس لفظ ہی انگلش کا ہے، بزرگوں سے کیسے ثابت ہوگا؟ انگلش کا لفظ ہے۔
انگریزوں کی ایجاد کردہ مولوی جو ہیں سیرت کانفرنس کر لیتے ہیں، میلاد نہیں کرتے. یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے. اصول دیکھیں نا، دیکھیں اگر نجائز ثابت اس طور پر کرنا ہے کہ لو جی صحابہ نے نہیں کیا تو پھر سیرت کانفرنس بھی آٹومیٹکلی نجائز ہو گئی. اگر یہ کوئی کہے جیسا کہ کئی مولویوں نے دلیل دی ہے، لو جی تہاڈا میلاد گیا، ایس گل تو نجائز ہے کہ تسی میلاد نو فرض واجب سمجھتے ہو، حالانکہ یہ بہتان ہے. یہ اپنے گروہ والوں کو، اپنے فرقے والوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بونگی سی دلیل ہے. کوئی بھی مسلمان عید میلاد النبی پر فرض واجب کا حکم نہیں، مستحب ہی کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے یار، اپنی وسعت کے مطابق جو تقسیم کرو، جو خوشی مناؤ. کبھی سنا ہے کسی نے کہا فرض ہے واجب ہے؟ نہیں کہا. تو یہ بہتان ہے. نمبر 2، کئی مولوی کہتے ہیں نہیں ساڈے تہاڈے چاہے فرق ہے، تسی مخصوص کر کے کر دے، اسی مخصوص نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں جہاں بھی سیرت کانفرنس ہوتی ہے وہاں تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ نہیں لکھی ہوتی؟ وہ دنیا کے سارے کام دن مخصوص کر ہی ہوتے ہیں نا. نکاح بندے نے کرنا ہو تو مخصوص کر کے ہی ہوگا کہ ناچتے نکاح پڑھائیں گے کہ پتہ نہ چلے دن نہ مخصوص. ٹھیک ہے، اسی طرح سیرت کانفرنس ہوگی تو وہ بھی مخصوص ہی کر ہوگی نا کہ فلاں دن یہ ہے. دن مخصوص کر کوئی عبادت کرنا، کوئی عمل کرنا ناجائز و حرام نہیں ہوتا. یہ تو اس لیے مخصوص کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی نہیں تم 12ویں ہی کو میلاد کرتے ہو، ہم تو 12ویں میں سیرت نہیں کرتے، حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سارا سال میلاد مناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ میلاد النبی کے بعد بھی کئی لوگ میلاد مناتے ہیں، پھر تو وہ تمہارے نزدیک درست ہونا چاہیے. پھر دوسری بات کہ کئی منکرین بھی اب ہر سال 12 ربیع الاول ہی کو سیرت کانفرنس کرتے ہیں. یہ شاد باغ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ شالمی کے اندر بھی باہر پوسٹر لگے ہوئے ہیں، سیرت السید الکونین کانفرنس. یہ سارے وہ مولوی ہیں کہ جو سارا سال میلاد کے اوپر بکواسات کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا صحیح لفظ جو بولا جاتا ہے وہ ہے جو میلاد کو بدعت، مسلمانوں کو بدعت و مشرک کہتے ہیں. اور اس رات ہر سال کو 6-7 سال ہو گئے ہیں تقریباً، یا اس سے بھی زیادہ، ہر سال 12ویں کی رات کو یہ سارے مولوی بڑے بڑے دیہڑی لگانے کے لیے جیب کے اندر وہاں تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ دن مخصوص ہوا یا نہیں ہوا، وہ بھی 12ویں کا ہوا یا نہیں. پہلے کہتے تھے جی سرکار کہتے تھے 12ویں ثابت ہی نہیں ہے، وہ تو 9 کو ہی ہے، تو تسی 9 منا لو. منانی ادھر بھی نہیں. ٹھیک ہے، منانی اپنی مرضی سے، وہ بھی سیرت کام وہی کرنا ہے کہ جو میلاد میں ہوتا ہے، کرنی سرکار ہی کی شان بیان ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سیرت کانفرنس نجائز نہیں، لیکن جو طریقہ تم لوگوں نے اپنایا وہ نجائز ہے. امت مسلمہ کو مشرک و بدعت قرار دینا اور دلیلیں بونگی سی مار کر، یہ زیادتی ہے. سیرت اور کانفرنس میں بیسیکلی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شرعاً دونوں جائز ہیں، لیکن اگر میلاد کو بدعت ثابت کر کرو اور دلیل یہ دو کہ صحابہ سے ثابت نہیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ سیرت کانفرنس بھی صحابہ سے ثابت نہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ سیرت جو ہوتی ہے وہ ولادت کے بعد ہوتی ہے، سیرت ولادت کے بعد ہوتی ہے. آپ کے گھر اگر بچہ پیدا ہو تو آپ اس بچے کی خوشی مناؤ گے کہ اس کے ڈاکٹر ہونے کی خوشی مناؤ؟ وہ یہ پتہ نہیں اس نے ڈاکٹر بننا بھی ہے یا نہیں بننا، پتہ نہیں اس نے کیا بننا ہے. فی الحال آپ کس کی خوشی مناؤ گے؟ ولادت کی خوشی مناؤ گے. وہ بعد کا مسئلہ ہے کہ اس کی سیرت کیا بنے گی. اب ولادت کی خوشی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو ہی عطا کی، اگرچہ ہم اس میلاد میں حضور کی سیرت ہی بیان کریں، لیکن اصل خوشی کیا ہے؟ حضور کی ولادت کی خوشی ہے. اور ولادت پہلے ہوتی ہے، سیرت کیا ہوتی ہے؟ وہ بعد میں ہوتی ہے. بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے. اپنے اپنے گروہ کو، اپنے اپنے فرقے کو ان لوگوں نے مطمئن کرنے کے لیے ہیلے بہانے بنائے ہیں. جب ختم کو نجائز کہتے ہیں، کئی گھروں میں جب ختم کو کہتے نہیں ختم تو نجائز ہے، تو کہتے ہیں نہیں عرصی تے کرنا ہے، کہتے چلو پھر درس قرآن رکھ لو. ہونا وہاں بھی وہی کچھ ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی عرس نجائز ہے تو پھر کیا کریں؟ چلو جی ختم بخاری رکھ لو، دستار فضیلت والا اجتماع کر لو. سارا کچھ وہی ہوتا ہے، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو
غلط راہ پہ رکھا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ سارا قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیں اہل سنت سے ہٹ کر کوئی گروہ جنتی نہیں ہے، میں اس کے اوپر دعویٰ کرتا ہوں۔ یہ وہی گروہ ہے جس کی جنتی ہونے کی نشاندہی حدیث پاک میں بھی ہے، صحابہ کرام سے بھی ہے، صوفیہ کرام سے بھی ہے، ہر کسی بزرگ نے۔ اور اس اہل سنت کے اندر ہر چیز کا ادب ہے، صحابہ کا بھی ادب ہے، اہل بیت کا بھی ادب ہے، اولیاء کا بھی ادب ہے، اس کے اندر حدیث بھی ہے، اس کے اندر فقہ بھی ہے، اس کے اندر تصوف بھی ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں جو کسی اور گروہ میں ہو، اہل سنت میں نہ ہو، اور ہو وہ اچھی، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت کے اندر قائم دائم رہنے کی، اور جب تک ہماری زندگی ہے ہماری نسلوں کو بھی آگے میلاد مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔